انسان جب کسی شخص سے پیار کرنے لگے، کسی کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے لگے، پھر اگر وہ اس ہستی کو جہتوں میں اور مختلف قسم کی سمتوں میں قید کرنے لگے تو اس کی محبت کمزور سی نظر آتی ہے۔ کہے کہ مجھے فلاں سے پیار ضرور ہے، پر اتنا ہے، اتنا نہیں ہے، اس حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اتنا کروں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اتنی بات مانوں گا، اس سے زیادہ نہیں مانوں گا، تو محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے محبت کی نہیں۔ محبت تو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے، محبت تو انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پر ضروری قرار دی گئی۔ جس طرح حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا نا کہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے پیار نہ کرو، اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا وربک، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، یا آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، ہر بات میں آپ کا حکم ماننے لگیں تو آپ کا رب پھر ان کو مومن مانے گا۔ ہر معاملے میں، نماز پڑھنے میں بھی نبی پاک کا حکم ماننا ہے، اور شادی کرنے میں بھی نبی کریم کا حکم ماننا ہے، روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے، اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا۔ جس طرح ہم لوگوں نے نوافل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سننا ہے، اسی طرح ہم نے فیصلے کرنے میں، کچہری میں جانے میں، عدالت میں پہنچنے میں، وہاں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ہی غور کرنا ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کو ہر معاملے میں از اول تاخیر اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے۔ جب ہم اس مفہوم کو سادہ لفظوں میں لیتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیصل ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو پھر حضور کا قول فیصل ہے۔ یعنی جس طرح حضور کی بات مسجد کے ممبر سے مانی جا رہی ہے، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح حضور کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی بات کا نفاذ ہم نماز روزے کے معاملے میں غور سے سنتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، باریک ہو کے چلتے ہیں، اسی طرح جب جج فیصلہ کرے تو پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی دیکھنا ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوگا، دنیا میں حضور کا قانون جب نافذ ہوگا تو پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت، اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام، اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا،
صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا